27 सफ़र اور ستمبر کا مہینہ تھا، تو 622 عیسوی تھی۔ تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل ثور۔ تو ابو بکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں، تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ۔ یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے، چونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا، چاہے وہ 100 میل ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار ثور 3 میل، تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے۔ ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل ثور ایسے سیدھا پہاڑ ہے، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کروں، میں بھی دیکھنا چاہتا۔ یہ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں، آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لیا، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل ثور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی۔ تو ان کے جانے سے پہلے 2 کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا۔ تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ اس سے آگے کوئی نہیں۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا۔ اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا۔ تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی۔ قرآن ابو بکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن، لا تحزن،
قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا۔ کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لائق کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئی، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی باپا کا کیا بنا، اب میرے نبی کا کیا بنے گا، اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا، صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی رب، میرا رب میرے ساتھ۔ اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں، ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے مائیں اپنے بچوں کو کتنے ناموں سے پکار رہی ہوتی، کتنے نام اس کے گھماتی ہے۔ تو ایک ہی روایت میں میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، 10 ایک حدیث میں۔ قرآن سے نکالوں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیرا، یہ سب میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں۔ اور نام عربی میں اسے دیے جاتے ہیں جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ تلوار، تلوار کے ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے تلوار، لیکن عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں، 500 نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے، 2 نام ذاتی باقی صفاتی، محمد و احمد ذاتی نام دیے اور باقی سارے صفاتی نام دیے۔ اور محمد اور احمد کو اپنے نام کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حرف نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ 4 حرف ہیں، محمد بھی 4 حرف ہیں اور احمد بھی 4 حرف ہیں۔ یہ 4 جمع 4 جمع 4 12 بنتے ہیں۔ جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ پھر اپنے حبیب کے نام کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، اور میں قرآن اور اپنے نبی کو جوڑ بٹھا رہا تھا تو یہ بات
اسی میں آ رہی. اپنے نبی کو ہمیں قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا لو پڑھ لو تو آپ پہ سمجھ لو. ایک ہستی دی، ایک محبوب دیے جو ایک زندگی بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، کروا کے گئے. صرف سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، کروا کے گئے. تو قرآن کا شروع ہے الحمد. الحمد پہلا لفظ الحمد. الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد. محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا، حمد 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 حمد، کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے، چابی میرا نبی ہے. یہ چابی لگے گی تو قرآن کھلے گا، ورنہ قرآن نہیں کھلے گا. اب اس میں شکاگو میں اور ڈیٹرائٹ میں یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن پر ڈگری دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، لیکن جو کہ محمدی دولت کوئی نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں. ڈگری ہمارے لڑکوں کو ڈگری وہ دیتے ہیں، یہودی ڈاکٹر، عیسائی ڈاکٹر ڈگری دیتے ہیں، لیکن محمدی نور کوئی نہیں ہے تو محروم.